جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 14ویں کتاب آہنی دروازہ کی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈ نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ عمران مغربی گوشے والی زرد عمارت کے سامنے رک گیا۔ عمارت مختصر سی مگر خوبصورت تھی۔ یہاں ساری ہی عمارتوں میں سلیقے اور نفاست کو دخل تھا۔ ایک ملازم نے اسے سردار داراب کے اپاہج بھائی سجاد کے پاس پہنچا دیا۔ وہ اس وقت ایک آرام کرسی میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ چہرے پر کچھ اس قسم کی توانائی تھی کہ وہ اپاہج معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے اپنے پیر کمبل میں لپیٹ رکھے تھے۔ عمران کو اس کا جسم بھی کافی توانا معلوم ہوا۔ اس کے بازو بھرے ہوئے تھے اور سینہ کافی فراغ تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر گھنی داڑھی اور اوپر چڑھی ہوئی موٹی مونچھیں تھیں۔ تشریف رکھیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں سردار صاحب کا نیا پرائیویٹ سیکرٹری ہوں۔ اوہ اچھا، کیسے تکلیف کی؟ کچھ نہیں، یوں ہی ملنے چلا آیا۔ اب جب کہ مجھے یہاں رہنا ہی ہے تو سب سے جان پہچان پیدا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت ضروری بات ہے، سجاد نے جواب دیا۔ پھر اس نے کسی نوکر کو آواز دی جو جلد ہی واپس پہنچ گیا، مگر عجیب حیت میں۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈوری تھی جس میں 10-15 بڑے بڑے زندہ بچھو لٹک رہے تھے۔ عمران نے اس طرح اپنے ہونٹ سکوڑ لیے جیسے سیٹی بجانے کا ارادہ رکھتا ہو، مگر دوسرے ہی لمحہ میں سجاد کی چنگھاڑ سے سارا کمرہ گونجنے لگا۔ وہ بری طرح نوکر پر برس رہا تھا۔ ابے تجھے کب عقل آئے گی الو کے پٹھے؟ کیا انہیں رکھ کر نہیں آ سکتا تھا؟ صورت حرام، کتے کے پلے۔ صاحب یہ ابھی آئے ہیں، نوکر مردہ سی آواز میں بیزار سے لہجے میں بولا۔ میں انہیں رکھنے جا رہا تھا کہ آپ نے آواز دی۔ آواز کے بچے، دفع ہو جاؤ۔ اصغر سے کہو کہ سیکرٹری صاحب کے لیے چائے تیار کرے۔ سنا الو کے پٹھے؟ نوکر چپ چاپ چلا گیا۔ سجاد بہت زیادہ غصے میں تھا اور اسے ٹھنڈا ہونے میں تقریباً 5 منٹ لگے۔ اس دوران میں وہ عمران کو کچھ اس انداز میں بار بار گھورتا رہا جیسے وہ بدتمیز نوکر کا کوئی قریبی عزیز رہا ہو۔ سیکرٹری صاحب، دفعتاً وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یہاں اچھے نوکروں کے علاوہ اور سب کچھ مل سکتا ہے۔ یہ کمبخت اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ ان کی شکلیں دیکھی جائے۔ جی ہاں، عمران سر ہلا کر بولا، یہ واقعی بےہودگی ہے۔ اگر وہ کمبخت مداری ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کو بھی ان بچکانہ کھیلوں سے دلچسپی ہو۔ ارے لا حول ولا قوت، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ وہ زبردستی مسکرایا۔ نہ وہ مداری ہے اور نہ مجھے ایسی کھیلوں سے دلچسپی ہے۔ وہ تو دوا کے لیے منگوائے ہیں میں نے۔ میری ٹانگیں بالکل ہی بے چان نہیں ہیں۔ ان میں سردیوں کے زمانے میں اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ زندگی محال نظر آنے لگتی ہے۔ بچھوؤں کے تیل سے آرام رہتا ہے۔ یقیناً رہتا ہوگا، بچھو بہت گرم ہوتے ہیں، عمران سر ہلا کر بولا۔ بچھو ہی نہیں مسٹر، اس میں اور بھی گرم چیزیں پڑتی ہیں، اور بھی کیڑے مکوڑے شامل ہیں۔ شیر کی چربی، گو کی چربی اور شوینا مچھلی،
اور نہ جانے کیا کیا آلا بلا۔ بڑا قیمتی تیل ہوتا ہے، ایک بار سامان اکٹھا کیا تھا مگر کچھ بچھو کم پڑ گئے، انہی گدھوں کی غفلت کی وجہ سے نکل بھاگے۔ مجھے تو راتوں کو نیند نہیں آتی، اگر ان کھوئے ہوئے بچھوؤں میں سے کوئی پلنگ پر چڑھا ہے تو۔ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس کر خاموش ہو گیا۔ یہ واقعی تشویش کی بات ہے، عمران فکر مندانہ لہجے میں بولا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کتنے عرصے کی بات ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ بعض اقسام کے بچھو اپنے مخصوص ٹھکانے سے الگ ہونے کے بعد 15 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے۔ اوہو، تب تو وہ بھی زندہ ہوں گے؟ سجاد نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ یہ پچھلے ہی ہفتے کی بات ہے، تاریخ مجھے یاد نہیں۔ تب تو وہ جناب ابھی زندہ ہی ہوں گے۔ اللہ مالک ہے، سجاد نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ مشیت میں کسے دخل ہو سکتا ہے؟ اب یہ دیکھیے۔ سجاد نے اپنے پیروں پر سے کمبل ہٹا دیا۔ اس کی پتلی پتلی ٹانگیں بھاری بھرکم جسم پر عجیب معلوم ہو رہی تھیں۔ مجھے ان پیروں پر ہنسی آتی ہے، سجاد مسکرا کر بولا۔ آپ خود دیکھیے، ہے نا مزے کا خیز بات؟ کمر سے اوپر میں ہاتھی ہوں اور کمر سے نیچے ہرن۔ عمران کے چہرے پر گہرے غم کے آثار نظر آنے لگے اور اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے جناب، مشیت میں کسے دخل ہو سکتا ہے؟ آپ اس سے پہلے کہاں تھے سیکٹری صاحب؟ سجاد نے دفتن خلوص سے کہا۔ نہ جانے کیوں آپ سے بڑی محبت معلوم ہوتی ہے۔ ارے یہاں آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں اپنے گھر ہی میں ہوں۔ عقیل صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ سے بڑی محبت معلوم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نجیب صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے۔ سردار صاحب، مگر نہیں، سردار صاحب کبھی مجھے پسند کرتے ہیں اور کبھی ناپسند۔ وہ بہت اچھے آدمی ہیں سیکٹری صاحب، سجاد نے محبت آمیز لہجے میں کہا۔ آہستہ آہستہ ان سے واقف ہوں گے، وہ دل کے برے نہیں ہیں۔ اور زبان کا کیا، دل صاف ہونا چاہیے، کیوں جناب؟ درست فرمایا، لیکن ٹھہریے، ابھی آپ نے عقیل کا نام لیا تھا، کیا اس نے آپ سے گھل مل جانے کی کوشش کی تھی؟ جی ہاں، وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ دنیا کا کوئی آدمی برا نہیں ہے جناب، لیکن آپ اس کے چکر میں ہرگز نہ پڑیے گا، ورنہ آپ کو ملازمت سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ میں آج تک سمجھ ہی نہیں سکا کہ وہ کس کماش کا آدمی ہے، مگر میں یہ فضول بات ہی کہہ رہا ہوں۔ جس کی اصلیت میں فرق ہو، میں سمجھا نہیں، اصلیت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کچھ نہیں، جانے دیجیے، یہ ہمارے لیے کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک مفید مشورہ دے رہا ہوں، اس سے زیادہ ربط و ضبط نہ رکھیے گا، ورنہ نقصان کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا۔ میں آپ کی نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آسمان ابر آلود ہونے کی بنا پر رات تاریک تھی۔ عمران آبزرویٹری کے قریب کھڑا عقیل کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنی چمکدار ہنسوں والی گھڑی دیکھی، 1 بج چکا تھا۔ داراب کیسل پر سناٹے کی حکمرانی تھی۔ 1:10 پر عقیل آبزرویٹری سے باہر آیا اور عمران کی نبض ٹٹولتا ہوا بولا، دیکھوں آپ کا دل تو نہیں دھڑک رہا؟ پھر ہنس کر کہا، واقعی آپ کافی نڈار آدمی ہیں، آپ کی نبض کی رفتار معمول سے زیادہ نہیں معلوم ہوتی۔
یار کیوں باتیں بناتے ہو؟ خود تمہارا دم نکلا جا رہا ہے، اتنی دیر لگا دی۔ واہ یار، آہا، عقیل پھر ہنسا۔ اچھا آؤ۔ وہ دونوں لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے آصف زدہ عمارت کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر وہ خاموش ہی رہے۔ عقیل عمارت سے تھوڑے فاصلے پر رک گیا۔ ایک بار پھر سوچ لیجیے، اس نے کہا، ہم ایک آصف زدہ عمارت میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی ایک کو کوئی نقصان پہنچا تو دوسرا اس کے لیے ذمہ دار نہ ہوگا، اور اگر دونوں ساتھ مرے تو اس کی 100% ذمہ داری میرے باپ پر ہوگی، عقیل نے عجیب سے لہجے میں کہا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں اپنی زندگی ہتھیلی پر لیے پھرتا ہوں، آپ کے باپ پر کیوں ہوگی اس کی ذمہ داری؟ عمران نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ کیونکہ اس نے مجھ پر مستقبل کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ کیا آپ کو ابھی نہیں معلوم ہوا کہ میں حرامی ہوں؟ ارے لا حول ولا قوت، کیا باتیں کرتے ہیں آپ بھی؟ عمران نے بخلا جانے والی ایکٹنگ کی۔ یہ حقیقت ہے دوست، میں حرامی ہوں، اس لیے مجھ پر مستقبل کے دروازے بند ہیں۔ میں سردار داراب کے بیٹے کا نطفہ ہوں، لیکن کوئی بھنگن بھی مجھے اپنی فرزندی میں لینا پسند نہیں کرے گی۔ عمران صاحب، میرے دل میں بھی یہ خواہش چٹکیاں دیتی ہے کہ اپنا ایک گھر بناؤں، ایک خوش اخلاق بیوی ہو، ننھے منھے بچے ہوں، زندگی کی سچی مسرتوں کی گنگناہٹ سنوں، لیکن کیا کبھی ایسا ہو سکے گا؟ اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو مجھے افسوس ہے مسٹر عقیل۔ یہ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ افسوس ظاہر کر کے میرا مضحکہ اڑائیں، عقیل نے تلخ لہجے میں کہا۔ کیا حقیقتاً آپ کو افسوس ہے؟ میں نہیں مان سکتا۔ لولے لنگڑے اپاہج آدمیوں کے لیے تو لوگ افسوس کرتے ہیں، حرامی سے کسی کو بھی ہمدردی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ بھی ہمدردی ہی کے قابل ہوتا ہے۔ یقیناً یقیناً، لیکن آپ آخر اتنے مایوس کیوں ہیں؟ عمران آہستہ سے بولا، کیا آپ بھی اپنے باپ کے رویے کا اعادہ نہیں کر سکتے؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ میں حرامی ضرور ہوں، مگر مجھ سے حرامی پن کبھی سرزد نہیں ہو سکتا۔ یہ نسل آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ آپ کو سردار داراب سے بھی بڑی نفرت ہوگی، قدرتی بات ہے، عمران نے کہا۔ ہرگز نہیں، عقیل بولا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بڑا عظیم آدمی ہے، عظیم ترین، آپ نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ دنیا میں اور کسی سے مجھے محبت نہیں، کیونکہ وہی ایک ایسا آدمی ہے جو مجھ سے نفرت نہیں کرتا، جس سے مجھ سے ہمدردی ہے، جو اکثر میرے لیے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے۔ وہ کہتا ہے، بیٹے میں تیرے لیے کچھ نہ کر سکا، کیونکہ میں تجھے تیرے صحیح مقام پر نہیں دیکھ سکتا، میں تیرے لیے گھر نہیں بنا سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا تیرے لیے۔ آج یہ دروازہ ساکت کیوں ہے مسٹر عقیل؟ عمران نے آہنی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کچھ بھی ہو، لیکن آج میں دیکھوں گا ان آصیبوں کو۔ اب یہیں ٹھہریے، میں تالا کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے پاس مختلف قسم کی کنجیوں کا گچھا ہے۔ عمران نے کچھ کہنا چاہا، مگر پھر خاموش ہی رہ گیا۔ عقیل آگے بڑھ گیا۔ عمران وہیں کھڑا کنجیوں کی کھنکھناہٹ سنتا رہا۔ آسمان کا کچھ حصہ کھل گیا تھا، اور اب تاریکی پہلے کی طرح گہری نہیں تھی۔ عمران اس لمبے آدمی کے متعلق بہت کچھ سوچ رہا تھا۔
دفتن اس نے اسے واپس آتے دیکھا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نہیں کھولوں گا۔ کیوں؟ کیا فائدہ؟ اگر یہاں آسیب ہیں تو میرا کیا بگڑتا ہے؟ اگر یہ ہمارے کیسل میں پھیل جائیں تب بھی میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں کہیں چلا جاؤں گا۔ مگر میں تو اب اندر جاؤں گا، میں آپ کو نہیں روک سکتا، عقیل نے کہا اور وہاں سے جانے کے لیے آگے بڑھا۔ لیکن عمران اس کا بازو پکڑتا ہوا بولا، آخر یک بجک آپ نے ارادہ کیوں ملتوی کر دیا؟ اوہ، یہ دیکھیے آپ کی نبض بھی ٹھیک چل رہی ہے، یعنی آپ خوفزدہ نہیں؟ سنیے جناب، کل کسی کو یہاں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو آپ ہی تمام میں کہتے پھریں گے کہ عقیل نے دروازہ کھولا تھا۔ اوہ، ایسی صورت میں بھلا یہ کیسے میری زبان سے نکلے گا جبکہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں؟ نہیں، مجھے خواہ کیا پڑی ہے۔ اچھی بات ہے دوست، لیکن میں تم سے یہاں تک آنے کا مقصد معلوم کیے بغیر نہیں رہوں گا۔ آخر تم نے پروگرام ہی کیوں بنایا تھا جبکہ کیسل کا ہر فرد اندھیرے میں ادھر آتے ہوئے کانپتا ہے؟ اگر میں وجہ نہ بتاؤں تو میرا کیا بگڑے گا؟ یہ تو مستقبل ہی بتائے گا، عمران نے لاپرواہی سے کہا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔